بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے۔ یہاں سے سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے چشم کشا دلائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ نے تابع کر دیا ہے تمہاری خاطر، تمہارے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پورے کر دیے ہیں تم پر اپنی نعمتوں کو، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں۔ کیا تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا ہے؟ ترو رؤیت سے ہے، رؤیت کا معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے، اور رؤیت کا معنی علم اور غور و فکر بھی ہے۔ تو یہاں مراد ترو سے علم تعلمو ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ یہ جاننا اور یہ رؤیت، یہ غور و فکر مشاہدے سے معلوم ہے۔ کائنات کی چیزوں کے فوائد اور مختلف قسم کے مظاہر سے یہ بات معلوم ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علم ترو، کیا تم نہیں جانتے ہو مشاہدے سے، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ مسخر کرنا تسخیر، سخر یسخر تسخیر، اس کا معنی کیا ہے؟ مفردات القرآن میں ہے کہ التسخیر سیاقۃ الی الغرض المختص قہرا، کسی خاص مقصد کے لیے زبردستی کسی کو کھینچ لانا، یہ تسخیر ہے۔ کائنات کو، زمین و آسمان کو اور اس کی چیزوں کو مسخر کرنا اور اس کو تابع کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایسے فوائد اور خاصیات رکھی ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے مفید ہے۔ تابع کرنا اور تابع ہونے کا مطلب ایک ظاہری نظر میں تو یہ ہے کہ اپنے اختیار سے انسان کسی چیز سے کوئی فائدہ لے اور جیسے حکم کرے ویسے ہی وہ ہو، لیکن یہ تسخیر دو طرح کی ہے۔ ایک مسخر کرنا یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ چیزوں کو دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے حکم جاری کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن تسخیر کا ایک دوسرا مفہوم ہے خدمت میں لگانا، کام میں لانا۔ تو کائنات کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا ہے، کام میں لگایا ہے، ورنہ آسمانوں میں جو شمس و قمر ہے اور اسی طرح ستارے ہیں اور بادل ہے،
یہ انسان کے حکم کے تابع اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جو وہ حکم کرے وہی ہو، لیکن اس کا جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے اور چلایا ہے، اس نظام کے مطابق یہ چیزیں انسان کے لیے مفید ہے۔ تو لکم کے اندر جو یہ لام ہے اس کو کہتے ہیں لام انتفاع۔ لکم تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ تو سخر لکم تابع کیا ہے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے، خدمت میں لگایا ہے اور کام میں لگایا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں۔ زمین میں حیوانات، نباتات اور معدنیات اور دوسری ضرورت کی چیزیں۔ اور پھر اپنی نعمتوں کو تم پر کامل کیا۔ اسبغ علیکم، اسبغ کا معنی اتم، تمام کیا۔ درع سابغ، اس کا معنی ہوتا ہے ایک زرہ جو کہ کامل ہو۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے داؤد علیہ السلام کے معجزے میں کہ انعم السابغات، ایسے زرے بنائیے جو کہ کشادہ ہو، کامل ہو، کشادہ ہو، وسیع ہو۔ اسبغہ کے اندر کمال اور وسعت کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بڑا وسیع کر دیا۔ پھر وہ نعمتیں بھی کیسی؟ ظاہرتاً و باطنتاً۔ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو باطنی ہیں۔ کامل کرنا، پورا کرنا فعل ہے۔ اسبغ یسبغ اسباغ، اسباغ الوضوء، وضو کو پورا کر لینا۔ اسباغ النعم، نعمتوں کو پورا کرنا۔ ظاہری نعمت کیا ہے اور باطنی کیا ہے؟ تفسیر بحر المحیط وغیرہ میں ہے کہ ظاہرتاً کا معنی ہے ما یدرک بالمشاہدہ، جو نعمتیں مشاہدے سے اس کا ادراک ہو سکے، حواس سے وہ معلوم ہو سکے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ ظاہری ہے۔ اور وہ باطنتاً، باطنی کیا ہے؟ ما لا یعلم الا بدلیل او لا یعلم اصلا، جو نعمتیں چھپی ہے اور اس پہ نہایت غور و فکر کے بعد ہی لوگ اس کو جان سکتے ہیں، یا ان نعمتوں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جو عوام کے مشاہدے میں اور حواس میں نہیں آتی، تو وہ باطنی نعمتیں۔ یہ دو الفاظ ہی ایسے اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں کہ ظاہری نعمت یا باطنی نعمت، نظر آنے والی اور چھپی نعمت۔ تو بہت سی نعمتیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں اور بہت سی نعمتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر اور فائدے کے لیے باطنی جو نعمتیں رکھی ہے وہ ظاہری نعمتوں سے بدرجہ زیادہ ہے۔ انسان کو تو یہ بھی نہیں خبر ہوتی کہ جو کچھ کھا لیا اور اس کے بعد وہ کس طرح کی فیکٹریوں اور مشینوں سے گزر کر جسم کے لیے نافع بنتا ہے۔ محض انسان اپنے اندر کی نعمتوں کے بارے میں بھی نہیں جانتا، کامل طریقے پر اور ظاہر پر نہیں جانتا۔ تو ظاہری نعمتیں وہ تو ظاہری ہے، جس طرح پھر انسان کی مادی ظاہری نعمتیں ہیں، اسی طرح روحانی بھی کچھ ظاہری نعمتیں ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں ہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔
ظاہری نعمت جیسے انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں، اور باطنی نعمت انسان کے اندر جو اللہ نے عقل اور فہم ڈالا ہے، یہ اس کے باطن کی نعمت ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری اعضاء بنائے ہیں، تو پھر ان اعضاء کے اندر ایک قوت رکھی ہے۔ جو اعضاء ظاہری ہے وہ نعمت ظاہر ہے، اور اس کے اندر کی موجود قوت وہ قوت باطنی ہے۔ آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک ظاہری نعمت، اس کا ظاہری وجود ہے، لیکن اس میں قوت بینائی یہ ایک باطنی نعمت ہے۔ اور اسی طرح کان اور ناک اور باقی تمام اعضاء کی ایک ظاہری صورت ہے کہ بسا اوقات وہ ظاہری صورت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے وہ باطنی قوت جا چکی ہوتی ہے۔ تو ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اور اپنے اندر ایک بہت بڑی جامعیت رکھتا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ترقیوں میں ان وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھلتی رہتی ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے علم میں ہی نہیں ہے۔ تو کائنات کی تسخیر اور نعمتوں کی فراوانی، ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے تمہارے لیے بنائی تھی، اور تم نے انہی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم ان کے ہی عابدین بن گئے۔ تو یہ اس لفظ سخرہ میں اور اسبغ نعمہ میں اشارہ ہے کہ تمہیں تو اللہ نے ایک بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا، اور ساری چیزیں بھی اللہ نے تمہارے تابع کر کے تمہاری خدمت میں لگا دی تھی، اور تم نے اللہ کو بھلا کر انہی چیزوں کو معبود بنا لیا۔ تو یہ توحید کے خلاف جانا خود تمہاری حیثیت کو گرا رہا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ جب اتنا بڑا اظہار نعمت ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ جس اللہ نے کائنات کو تمہارے تابع کر دیا، اور جس اللہ نے تم پر نعمتوں کی فراوانی کر دی، اس اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر وہ مخلوق کے تابع بنتے ہیں۔ باوجود اس کے وہ احسان فراموش بنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کی صفات عالیہ میں وہ جدال کرتے ہیں۔ جدال کرنا کیا ہے؟ منازعہ اور بحث کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ تو مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، مجادلہ کرتے ہیں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب منیر اور روشن کتاب کے۔ وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اللہ کی ذات اور توحید اور وحدانیت اور بندگی اور عبادت اور الوہیت میں، جبکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، جبکہ ان کے پاس ہدایت نہیں، جبکہ ان کے پاس کتاب منیر نہیں۔ یا تو انسان خود اتنا عاقل، سمجھدار اور عقل مند ہو کہ وہ خود غور و فکر کے نتیجے میں اس بات پر پہنچے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ علم ہے۔ اگر اس کے پاس خود علم نہیں ہے تو کسی اور سے یہ رہنمائی لے لے، وہ ہدایت ہے۔
یا ان کے پاس کوئی کتاب صحیح ہو، کتاب روشن ہو، معتمد اور مستند ہو، کہ جو ان کے لیے مشعل راہ بنے، مگر جب نہ خود علم ہے نہ دوسروں سے ہدایت ہے، نہ کوئی نقل در نقل چلی آئی کوئی دلیل ہے، پھر آخر کیوں وہ مجادلہ کرتے ہیں؟ دلائل کی اقسام کی طرف یہ اشارہ ہے، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ دلائل کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دلیل عقلی، کہ انسان غور و فکر کے نتیجے میں اس تک پہنچتا ہے۔ ایک دلیل نقلی ہوتی ہے جو نقل در نقل چلی آ رہی ہوتی ہے، اور ایک دلیل وحی ہوتی ہے کہ جو اس پر اللہ کی طرف سے منزل ہوتی ہے۔ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، یعنی بغیر دلیل عقلی ولا نقلی ولا وحی۔ الم ترو، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ نے تابع کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اور کامل کر دیے، پورے کر دیے، اللہ نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنۃ، ظاہری اور باطنی، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے، یجادل فی اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں۔ روح المعانی اور ابن کثیر میں ہے فی اللہ فی توحیدہ و صفاتہ، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، بغیر علم کے اور بغیر ہدایت اور کتاب روشن کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ آیت نمبر 21 ہے، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ منکرین اور جدال کرنے والے اور بلا دلیل گفتگو کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل تو نہیں، ہاں مگر ان کی دلیل یہ ہے، جو کہ دلیل نہیں ہے، جو کہ کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے مقابلے میں وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے، بس ہم اس کے پیروکار ہیں۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ آبا نے کیا تو بس ہم بھی کرتے ہیں، آبا بھی دلیل کے محتاج ہیں۔ لہٰذا اگر آبا کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہو اور ان کو جہنم کی عذاب کی طرف بلایا ہو، کیا پھر بھی یہ لوگ ان کی پیروی کریں گے؟ محض اس وجہ سے کہ وہ آبا ہیں، وہ بڑے ہیں۔ تو یہ منکرین کی دلیل کا ذکر ہے، بلکہ ان کی دلیل کے مقابلے میں یہ ان کا نظریہ ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع اور پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو کہ وہ مدلل ہے، دلیل کے پیچھے چلو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے، اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ما وجدنا علیہ آباءنا، آبا سے صرف نسبی آباء و اجداد ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے بڑے، ان کے متبوعین سارے مراد ہیں۔ اولو کان الشیطان، یعنی ایتبعونہم فی احوالہم ولو کان الشیطان، کیا وہ ان کی پیروی کریں گے اور اگرچہ شیطان
یدعوہم ان کو بلاتا ہے الی عذاب السعیر بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اگر شیطان ان کو گمراہ کر چکا ہے پھر بھی کیا یہ لوگ پیروی کریں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے مقابلے میں اتباع آباء کو چھوڑ کر دلیل کی پیروی کرنے والے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس کسی نے تابع کر دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق کے ساتھ اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقے کو۔ ایک لفظ ہے یسلم، اسلم یسلم اسلاما، اسلام تابع ہونا، تابع کرنا، جس نے تابع کیا، جھکا دیا۔ دوسرا لفظ ہے محسن، احسن یحسن احسان، اس سے اسم فاعل محسن، احسان کرنے والا۔ اسلام اور احسان، جو اسلام لائے، خود کو اللہ کے تابع کرے، اور جو احسان کرے، تو فقد استمسک۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ استمسک۔ امسک یمسک، امساک کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، باب افعال، مضبوطی سے چمٹ جانا، اور الف سین کے بڑھانے سے جب یہ باب استفعال بنا تو استمساک، اس کے معنی کے اندر اور زیادہ قوت آ گئی، خوب پکڑنا، صرف پکڑنا ہی نہیں بلکہ خوب پکڑنا تو مضبوط پکڑنا۔ تو فقد استمسک، اس نے پھر مضبوط پکڑ لیا۔ العروہ معنی حلقہ، کوئی چیز، کوئی کنارہ جس کو پکڑ لے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی جگہ گرنے سے بچ جائے، ایک کڑا اور ایک حلقہ، العروہ۔ وثقا کا جو لفظ ہے یہ اوثق اسم تفضیل ہے، جیسے احسن اسم تفضیل ہے، اس کا مؤنث ہے حسنا، تو یہ اوثق کا مؤنث ہوگا الوثقا، معنی ہے بہت مضبوط۔ تو بہت مضبوط کڑے اور حلقے کو اس نے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کس شخص نے؟ جس میں اسلام ہو اور جس میں احسان ہو۔ اسلام ہو اور احسان ہو تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ اب مضبوط کڑے کو پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک تشبیہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص جب کسی جگہ پہ گرنے والا ہو، اس وقت وہ اگر کسی ایک مضبوط کڑے اور حلقے کو پکڑتا ہے تو اس مضبوط حلقے کو پکڑنے کے نتیجے میں وہ کسی کنویں میں گرنے سے، کسی ہلاکت میں گرنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو جس میں اسلام ہو اور جس میں احسان ہو تو وہ گمراہی اور فتنوں میں پڑنے سے بچ جائے گا، اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اللہ کے عذاب سے نجات پالے گا۔ تو یہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ اصل میں تشبیہ ہے کہ وہ نجات پالے گا، فتنوں سے بھی اور ہلاکت سے بھی۔ اب کیا معنی ہوا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس کسی نے تابع کر دیا، جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے آگے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط پکڑ لیا مضبوط حلقے کو، اور وہ بچ گیا ہلاکت اور فتنے سے۔
اب اللہ کے آگے چہرہ تابع کرنے کا کیا معنی ہے اور احسان کا کیا معنی ہے؟ یہ دو کام ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ نجات پا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اس نے خود کو محفوظ کر لیا اور ہلاکت سے بچا لیا۔ اسلام تابع کرنا۔ اب یسلم وجہہ، اپنے چہرے کو تابع کرنا۔ چہرے سے مراد اپنا نفس، اپنی ذات، اور اس کو تابع کرنا، اس کو جھکانا، اور اللہ، اللہ کے آگے۔ اس کا بلکہ یہ جملہ آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اللہ کی جگہ کیا ہے؟ للہ۔ من اسلم وجهه للہ، یہاں ہے من یسلم ومن یسلم وجهه الی اللہ۔ تفسیر مدارک میں اس للہ اور الی اللہ کا فرق لکھا ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اس کا معنی ہے یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کیا، اخلاص۔ اور جو الی اللہ ہے، الی اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ منتقل کرنا، کسی کو کوئی چیز دینا۔ جس نے اپنے چہرے اور اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی التفویض الی اللہ، التوکل علی اللہ، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایک کام کے اندر اخلاص کرنا کہ اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اپنے معاملات اور اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو اللہ کے حکم کے آگے تابع کر کے سر خم تسلیم کر دیا، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اس آیت میں اسلام سے مراد ہے کہ جس نے اخلاص کیا اور جس نے توکل کیا اور خود کو اللہ کے حوالے کیا۔ اخلاص تو یہ ہے کہ اس کے عمل کے اندر شرک نہ ہو، وہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کیا ہے؟ وہ تفویض الی اللہ ہے۔ بحر المحیط میں ہے المراد التفویض الی اللہ، تفسیر بحر المحیط، خود کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ توکل کا بھی یہی مطلب ہے، خود کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے، حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں۔ ایک ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہے اس کام کے اندر خوبی پیدا کرنا۔ تو کوئی کام کرنا ایک ہے عدل، اور جب اس میں مزید نکھار پیدا ہو اور مزید اچھائی ہو تو پھر وہ حسن کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، وہ احسان۔ عدل سے بھی بڑھ کر پھر کیا ایک اور مرتبہ ہے، وہ احسان، اچھائی ہے۔ اب محسن کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس نے وہ عمل اچھا کیا اور عمل کے اندر اچھائی پیدا کی، تو وہ ہوا محسن، اور وہ اچھا عمل کرنے والا ہو۔ ہم لوگ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکسلنس، ایکسلنس، اور بہت خوب، بہت خوب۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں نا، اسلام اور احسان، ایک عمومی معنی کے اعتبار سے تو ہم نے اس کی تشریح کر دی کہ اسلام کا معنی یہاں مسلم وجہہ الی اللہ کا یہ ہے کہ اس نے اللہ پر توکل کیا اور اخلاص کیا، اور احسان کا یہ معنی ہے کہ اس نے عمل کے اندر عمدگی پیدا کی، اور عمدگی باطن سے بھی پیدا کی اور ظاہر سے بھی پیدا کی۔ باطن سے عمدگی پیدا کرنا پھر اخلاص ہے، پھر توکل ہے، پھر یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مل احسان
حدیث جبریل میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، یہ تو پکی بات ہے۔ یہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کا ایک معنی تو لوگ یہ کرتے ہیں، اہل علم یہ کرتے ہیں کہ اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تصور تو کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ایسی کرو کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور اس لیے کرو کہ اگر تم نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو یہ تو پکی بات ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فإن لم تکن گویا اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ یہاں تک تو یہ اسلام اور احسان کے الفاظ کی تشریح ہوئی۔ یا ان دو الفاظ کے ذکر کرنے کے اندر بعض مفسرین نے یہ دونوں کو ملا کر ایک تقابل کیا ہے کہ مراد اسلام سے ظاہری طور پر خود کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے، اور مراد احسان سے باطنی طور پر اپنے اندر کیفیات کا پیدا کرنا ہے۔ یہ ہو گیا ان دونوں میں فرق۔ یا اسلام کا مطلب یہ کہ خود کو اللہ کے تابع کر دیا، اخلاص اور توحید اور عقیدے کی عمدگی پیدا ہوئی، اور ساتھ میں محسن بھی ہو کہ وہ عمل کے اندر بھی اچھا عمل کرنے والا اور سنت پر چلنے والا۔ تو عمل میں اچھائی تو تب پیدا ہوگی کہ جب وہ سنت کے موافق، تو اس نے خود کو اللہ کے تابع کیا اور وہ موحد بنا، اور پھر وہ احسان کرنے والا بھی ہو، یعنی وہ سنت کا پیروکار بھی ہو۔ تو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے خود اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، یعنی توحید کا قائل ہوا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ پھر اچھا عمل کرنے والا بھی ہو، یعنی عمل صالح بھی کیا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے اپنے چہرے کو، اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنے ظاہر میں بھی اللہ کے احکام کے آگے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اپنی کیفیات میں بھی عمدگی پیدا کرنے والا ہو۔ تو دو کام کرنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ دیکھیں، یہ گمراہی سے نجات کا اور عذاب سے نجات کا اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نکلنے کا یہ جو نسخہ ہے، اس نسخے کے اندر یہ بات اچھی طرح اور بار بار سمجھنے اور پڑھنے کی ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کا ایک منشور اور ایک اصول رکھتا ہے، اور وہ اصول یہ بنا لیتا ہے کہ میں نے خود کو اللہ کے احکام، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ کے ہی طریقوں کے تابع کر دیا ہے، میرے نزدیک بس وہی صحیح ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ اب ہر طرح کی ٹینشنوں سے آزاد ہو گیا، اس نے ایک سیدھا راستہ اپنا لیا۔ اب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، کروں نہ کروں، قرآن و سنت کے معیار پر وہ اس کو تولتا ہے، اور پھر دنیاوی مفادات اور خواہشات اور شبہات اور سب چھوڑ چھاڑ کے اس نے بس یہ طے کر لیا ہے کہ میرے نزدیک چونکہ یہ صحیح ہے، میں اس کے تابع بن کے چلوں گا، بس وہ نجات پا گیا، اس کو زندگی کا منشور مل گیا۔ اور جو اپنے عقل کو عقل کل سمجھا اور اس کے مطابق سوچتا ہے، اور پھر اس کے لیے اسی کے مطابق اپنی انجام کے بارے میں اپنے لیے خود ہی وضعی قوانین بناتا ہے اور خود اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ سنت عمل اور یا حدیث صحیح کے آنے کے باوجود وہ بغیر کسی فقاہت کے آئیں بائیں شائع کرتا ہے،
تو اس نے خود کو گمراہی میں اور ٹینشن میں بھی ڈالا اور آخرت میں بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہی تمام کاموں کا انجام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف ہی تمام کاموں کا انجام ہے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمام امور کے اندر متصرف اللہ ہے، کام کا انجام وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جزا اور بدلہ دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ دونوں مطلب قریب قریب ہی ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دلائل نعمتوں کی کثرت اور کائنات کی تسخیر، لیکن مخالفین کا مجادلہ بلا دلیل اور اتباع الآباء اور تعصب، اس کے مقابلے میں ایک راستہ نجات اسلام اور احسان۔ اب تسلی دی جا رہی ہے کہ باوجود ان دلائل کے جو کفر کرے گا، اور آپ نے اپنا منشور تو سامنے بیان کر دیا کہ وہ یہی ہے اسلام اور احسان، تو پھر فلا یحزنک کفرہ، آپ کو ان کا کفر غمگین نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں تسلی۔ قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک مضمون تسلی ہے، چونکہ یہ ایک دعوت ہے، اور دعوت کے میدان میں داعی اپنے مدعوین اور جن کو وہ پکار رہا ہے ان کے لیے مخلص ہو کر ان کو ہدایت کے راستے پر چلانے کی اور اس کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب منکرین نہیں مانتے ہیں تو پھر دل میں اس کی افسردگی اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کا مضمون ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اور جگہ جگہ وہ تسلی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر داعی دین کے لیے۔ تو فرمایا کہ ومن کفر، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اور باوجود اس کے دلائل کے مجادلہ کر کے کفر کرے گا، تو فلا یحزنک کفرہ، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ غمگین نہ کرے کا کیا معنی ہے؟ غم تو ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ کوئی کام غلط ہو، لوگ اصلاح نہ ہو رہی ہو لوگوں کی، اور وہ غلط راستے پہ پھر بھی جا رہے ہو، ایک مخلص داعی کو غم تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ غیر اختیاری طور پر غم ہو جانا، پھر فرمایا کہ آپ کو ان کے کفر پر غم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ پر باوجود اپنی تبلیغ اور تمام تر کوششوں کے آپ پر ان کے دنیاوی اور اخروی نقصان کا وبال نہیں ہوگا، اس کی آپ پر پھر ذمہ داری نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ اس کا پہلا مطلب۔ دوم، آپ غم نہ کریں کا یہ معنی نہیں ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو غم ہو جاتا ہے وہ بھی نہ کرے، بلکہ آپ پھر ان کی طرف ان کو بلانے اور دعوت دینے میں جب منکرین کا انکار کو دیکھتے ہیں تو اپنی دعوت کے اس سلسلے کو بے ہمت ہو کر مت چھوڑیں، بلکہ اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ آپ غمگین نہ ہو، یعنی آپ کے غم میں ایسا مبالغہ نہ ہو کہ کام تبلیغ کا کام چھوٹ جائے۔ تو مبالغہ اصلاح میں اور حد سے زیادہ اہتمام، جس کے نتیجے میں انسان بے ہمت ہو جائے اور کام رہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی وہ غم جو غیر اختیاری ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص جب غمگین ہوتا ہے اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ غم نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا
اس کہنے والے کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ غم آپ کے دل سے جو غیر اختیاری طور پر خود آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ اس کو تسلی دینے کے لیے ایک عنوان ہے، اور ان الفاظ سے اور مختلف پیرایوں میں اس کے ان کو کہنے کے غم نہ کرو کے نتیجے میں وہ غم ہلکا ہوتا ہے، خاص کر جب رب العالمین کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فلا یحزنک کفرہ، تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے اور اللہ کے علم و حکمت کو ماننے والوں کے لیے یہ جملہ نہایت تسلی اور دل کو داد دینے کے لیے بہت اور سپورٹ دینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فلا یحزنک کفرہ، تو آپ کو غمگین نہ کرے ان کا کفر، الینا مرجعہم، کیوں غمگین نہ کرے؟ ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، مرجع مصدر میمی، فننبئہم بما عملوا، تو ہم خبر دیں گے ان کو ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، ہم ان کو بتا دیں گے، پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں بس۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ بے شک اللہ علم والا ہے سینوں کے حالات پر، سینوں کے احوال کو اللہ جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں دنیا میں تھوڑا، جب وہ کافر ہیں اور اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ ان کو اس دنیا میں قسم قسم کے فوائد اور عیش کی زندگی کیوں دے رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دنیا کا تھوڑا متاع اور فائدہ ہے، پھر آخر انجام بہت غلیظ اور سخت عذاب ہے۔ تو کافروں کا کفر کرنے کے باوجود اپنے دنیاوی مال و متاع پر ناز کرنا ان کی جہالت ہے، یہ ایک کم وقت کے لیے دنیاوی فائدہ ہے جس پر دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ نمتعہم قلیلا، ہم فائدہ دیتے ہیں، فائدہ دیں گے ان کو قلیلا، تھوڑی مدت دنیاوی، ثم نضطرہم، پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے، کھینچ لائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ نضطرہم کا جو لفظ ہے اضطرار سے ہے، اضطرار مانا مجبور کرنا، یہ اصل میں تشبیہ دی ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو کھینچ کر لاتا ہے اور ان کے پھر بس میں نہیں رہتا کہ وہ کچھ کر سکے، اسی طرح جب یہ لوگ عذاب میں جائیں گے تو ان کے اختیار اور بس میں کچھ نہیں ہوگا اور وہ عذاب ان سے دفع اور منفک نہیں ہوگا۔ تو ثم نضطرہم، عذاب ان کے لیے لازم ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ایک تشبیہ ہے کہ ہم ان کو مجبور کر دیں گے، یعنی ضرور ان کو سزا ملے گی، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی۔ غلیظ کا لفظ جو ہے یہ غلظت اصل میں کسی مادی شے اور کسی ٹھوس چیز کے اندر جو سختی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی استعارہ اور تشبیہ ہے کہ یعنی ان کا عذاب اس کو گویا ایک سخت چیز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ عذاب سخت ہوگا، اور سخت سے مراد یہ کہ وہ ان کے نفس کے اوپر شدید ہوگا، جس طرح کی دوسری آیات میں شدید کا لفظ ذکر ہے۔ وآخر دعوانا